امام عالی مقام نے فرمایا کہ یہ چند امور ہیں، ان کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو۔ زبان کی سچائی، میدان کارزار میں حسن نیت۔ یہ نہیں فرما رہے میدان کارزار میں جرت، فرمایا میدان کارزار میں حسن نیت۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کس نیت سے میدان کارزار میں اترے ہو، یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ سوالی کو ہمیشہ دینا، حسن اخلاق، احسان کا بدلہ، صلہ رحمی، پڑوسی کے بارے میں ہمیشہ رحم دلی، حقدار کے حق کی ہمیشہ ادائیگی، مہمان نوازی، بھوکوں کو کھانا اور شرم و حیا کو اپنی زندگی کا زیور بنا کر رکھو۔ یہ امام عالی مقام کی عظیم نصیحت۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جب ایک بار تمہارے سامنے کوئی دستے سوال دراز کر دے تو اس شخص نے اب تم سے سوال کر کے اپنے آپ کو ننگا کر لیا، اب اس کے بعد اس کو لوٹانا تم پر واجب ہے کہ اس کی جھولی خالی نہ جائے۔ امام عالی مقام ان امور کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ نصیحت ہے جو میں نے عرض کیا جملہ کہ امام عالی مقام نے کربلا میں دین پر مرنا سکھایا، اور کربلا سے پہلے پوری زندگی دین کے لیے جینا سکھایا، دین کے ساتھ جینا سکھایا، دین پر چلنا سکھایا۔ نماز پر پابندی، یعنی آپ کے نانا جو تحفہ معراج کی رات لائے تھے وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی اس نماز پر کاربندی دکھا رہے ہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کا دین، آپ کا شیوا، آپ کی جرت، آپ کی دریا دلی، آپ کی عجز و انکساری، آپ کی بے نیازی، آپ کی رحم دلی، آپ کی عبادت، ریاضت، تقوی، علم دین کی طرف رغبت، قرآن سے دوستی، قرآن سے محبت، جرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام حسینیت ہے، یہ بھی شیوائے حسین ہے، یہ بھی وطیرہ حسین ہے۔ تو امام عالی مقام سے اور اہل بیت اطہار کی ازواج سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دین کے لیے جیا بھی جائے، دین کی ان باتوں پر عمل پیرا بھی ہوا جائے، اور اپنی پوری زندگی عبادت اور ریاضت سے مزین کی جائے، اور اخلاق حسنہ سے مزین کی جائے، تقوی اور طہارت سے مزین کی جائے، جو حسنین کریمین نے ساری زندگی کر کے دکھایا۔